بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اپنی برکتوں کے ساتھ اختتام کو ہے اور تیسرے عشرے کا آغاز ہونے والا ہے، جو کہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے اور جس میں اعتکاف کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بلکہ موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے اعتکاف کرنے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح کریم کے اندر اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، یعنی اس سے مراد بھی خلوت نشینی، گوشہ نشینی تھی۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ اس آیت میں بھی اعتکاف کا ہمیں حکم ملتا ہے۔ اور تیسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، تم روزوں کو رات تک پورا کرو اور عورتوں سے اس دوران شب باشی نہ کرو، یعنی مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو۔ تو لہٰذا قرآن کریم میں بھی رب العزت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرنے کا حکم ملتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں اعتکاف کرنے کی فضیلت کا ذکر ملتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، اور اعتکاف کرنے والے کے لیے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کو بیان فرمایا، جس طرح اس روایت کے اندر ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف ہوا یعکف الذنوب ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا، وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، اس کے لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیک عمل کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اور ایک اور روایت کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے بارے میں بیان فرمایا، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف بیٹھے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیان فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ اس روایت میں ایک دن اعتکاف بیٹھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے انسان کو مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا دور فرما دیتا ہے، اور جو پورا 10 دن اعتکاف کرتا ہے اس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سامعین اکرام، اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہے تنہائی اختیار کرنا، رک جانا، اور تنہائی ایسی تنہائی جس کے بارے میں یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، الصبر علی الخلوۃ من علامات الاخلاص، یعنی خلوت پر صبر کرنا یہ اخلاص کی علامات میں سے ہے، یعنی گوشہ نشین اختیار کرنا، تنہائی اختیار کرنا یہ اخلاص کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور امام جریر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم يحكم بينه وبين الله تعالى التقوى والمراقبة لم يصل الى الكشف والمشاهدة۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے اور اللہ کے درمیان تقوی اور مراقبہ کو مضبوط نہیں کیا، وہ شخص کشف اور مشاہدہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ مراقبہ کہتے ہیں تنہائی کو، گوشہ نشینی کو، یعنی جو شخص تنہائی یعنی اعتکاف کو اختیار کرتا ہے
اللہ رب العزت اس کو حالت کشف عطا فرماتا ہے، مشاہدہ عطا فرماتا ہے۔ کشف کہتے ہیں ایسے اعمال جو کسی عام انسان پر واضح نہیں ہوتے، اللہ رب العزت اس بندے پر واضح فرما دیتا ہے۔ اور مشاہدہ، سبحان اللہ، مشاہدہ اس کو کہتے ہیں کہ جو بندہ تنہائی اختیار کرے، گوشہ نشینی اختیار کرے، اللہ رب العزت اپنی ذات کا مشاہدہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی مشاہدے کے اندر جنت، دوزخ، ملائکہ، بڑی چیزوں کا اللہ رب العزت مشاہدہ کروا دیتا ہے۔ لیکن یہ بعید بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ بھی عطا فرما دے۔